السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورہ یونس کا آغاز کیا تھا، اس کی پہلی آیات کی تفسیر بھی لی تھی، تو ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کا معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن جس کا مقصد جو ہے وہ اس قرآن کو ثابت کرنا کہ عربی زبان میں ہے، اور اس کے جھٹلانے والوں کو چیلنج کرنا ہے کہ تم بھی اس جیسا قرآن لے آؤ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو بڑی حکمت والی اور محکم ہے۔ حکیم کے دونوں معنی ذکر کیے تھے کہ حکیم کے معنی کہ جو بڑی دانائی اور حکمت پر مبنی ہے، اور اس چیز کا بیان بھی کہ بڑی محکم ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور دونوں ہی اس قرآن کریم کی عظیم ترین صفات ہیں۔ اور اس کو بیان کرنے کا مقصد کہ جس قرآن کو تم جھٹلاتے ہو اور جس قرآن کا تم انکار کرتے ہو اور اس کو جادوگری کا نام دیتے ہو، اس طرح کی طرح طرح کے نام دیتے ہو، وہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کہانوں کی باتیں نہیں ہیں، کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، بلکہ وہ عظیم حکمت بھری کتاب ہے کہ جس پر ایمان لا کر اس کی اتباع کرنے میں ہی خیر و بھلائی ہے، اور اس حکمت سے محروم ہونے میں ہی ہر طرح کی بدبختی ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کی تھی کہ ہم نے وحی کی الی رجل منہم، انہی میں سے ایک آدمی پر، ان انذر الناس، اس بات کی وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے سچائی کا عظیم مرتبہ ہے ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کہا کافروں نے کہ بے شک یہ کھلا جادوگر ہے۔ تو اس بات میں بیان ہوا تھا یہاں پر کہ ہمیشہ سے حق کے منکروں کا اور باطل پرستوں کا انداز رہا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا، اور نبیوں کو جھٹلانے میں سب سے بڑی حجت ان کی کیا ہوتی تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہی نبی بن کے آ جائے۔ تو وہ فلسفہ جو سابقہ زمانوں کے مشرکوں کافروں کا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ممکن نہیں کہ کبھی کوئی انسان نبی ہو جائے یا کبھی کوئی انسان نبی بن جائے، اور آج کے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ نبی انسان ہو، اور دونوں کی بات کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ تو یہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا رہا ہے، لوگوں کے اندر اس کا شبہ رہا ہے کہ نبی اور رسول جو ہے لازماً کسی اور مخلوق سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ کیا لوگوں کے لیے کوئی تعجب کی بات ہے، بلکہ تعجب تو ان لوگوں پر ہے کہ جو اپنے جیسے نبی کہ جو انہی میں سے ہے، ان کا جانا پہچانا ہے، انہی کی زبان بولتا ہے، انہی کے حالات، ان چیزوں کو سمجھتا جانتا ہے، اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور مطالبہ کرے کہ نبی کسی اور مخلوق سے ہو کہ جس کی نہ جان پہچان ہو، نہ اس کے طور طریقوں کا انسانوں کے ساتھ کوئی میل ملاپ ہو۔ تو اصل تو تعجب ان کی اس گمراہ کن سوچ فکر پر ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبیوں کے جو مقاصد بیان کر دیے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ کوئی دنیا پر اپنے رب ہونے کا سکہ منوانا نہیں، اور نہ ہی ان کو یہ کہ لوگ ان کو رب مانیں، بلکہ ان کا کام جو ہے صرف اور صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انعامات کی خوشخبری بشارتیں دینا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی یہ انبیاء جو سراپا سچائی ہیں اور صدق اور سچائی پر ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو جادوگروں کے نام دیے گئے۔ اس کی بات کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو فی 6 ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع، نہیں ہے کوئی بھی کسی طرح کا سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد، اس کے حکم کے بعد، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سبھی کا لوٹنا ہے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ذات ہے کہ جو ابتدا کرتا ہے کسی مخلوق کو پیدا کرنے کی، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرتا ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کس لیے دوبارہ لوٹاتا ہے کہ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، بالقسط، انصاف سے، والذین کفروا، اور جبکہ وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو کھولتا پانی ہوگا، حمیم گرم ترین پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو کہ وہ کفر کرتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ 2 آیتوں میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، اس کو ثابت کیا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بیان کرتا ہے، اور جس میں اس کی توحید کا اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات میں وہ ہستی ہے کہ جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں کیا بیان کی، توحید کی دلیلیں کیا پیش کی؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر کئی جگہوں پر جو ہے اپنے معبود ہونے کے لیے، اکیلے اپنے معبود ہونے کے لیے جو دلیلیں دی ہیں، وہ کیا دلیلیں دی ہیں؟ کہ وہ جو تم کو پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا رب ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہی اس لائق ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جس طرح کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو
کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی دلیلیں جو جگہ جگہ پر پیش کی ہیں اپنے معبود ہونے پر، کہ اگر رب وہ ہے تو حقیقی معبود بھی پھر وہی ہے، عبادت پھر اسی کی ہونی چاہیے۔ حقیقت میں یہ مناظرے کا انداز ہے کہ مد مقابل یا مخالف جو ہے اس کے اوپر اسی چیز سے حجت پیش کی جائے جس کا وہ خود اقرار کرتا ہے۔ تو چنانچہ سابقہ زمانوں کے مشرک، آج کے مشرکوں کے علاوہ سابقہ زمانوں کے مشرک جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اللہ کے خالق ہونے میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں ایک نہیں 10 جگہوں پر 10-20 آیات ہم کو ملیں گی کہ جس میں ان مشرکوں سے جب پوچھا جاتا، کافروں سے جب پوچھا جاتا کہ کون ہے کہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، کس نے تم کو پیدا کیا ہے، کون تمہاری قوتوں کا جو سماعت کی بصارت کی طاقتیں ہیں ان کا مالک ہے، بارشیں کون برساتا ہے، کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے، بلکہ پوری کائنات میں نفع نقصان کا مالک کون ہے کہ جو بچاتا ہے جس سے کو بچانے والا بھی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ المؤمنون کی آیات میں اللہ نے تفصیلاً اس چیز کا بیان کیا ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھو ذرا کہ کس کے لیے زمین ہے، کہ کون زمین کا مالک کون ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے اس کا مالک کون ہے، ذرا بتاؤ تو تھی اگر جانتے ہو تو۔ اللہ ماتا سیقولون اللہ، جواب دیں گے کہ اس کا مالک اللہ ہے۔ اور آگے تک آیات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل جو ہے کافروں سے اعترافات کروائے ہیں کہ اگر واقعی ہی تم اسی کو ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور ہر چیز کا مدبر سمجھتے ہو تو پھر عبادت اس کی چھوڑ کر اوروں کی کیوں کرتے ہو؟ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے جو سب سے بڑی وہ حجت اور دلیل ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کی ہے اپنے رب ہونے کی، کہ جس کا وہ کافر مشرک اعتراف کرتے تھے کہ رب وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک رازق وہی ہے، لیکن صرف جب عبادت کی بات آتی تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے۔ آج کے مشرکوں کے برخلاف کہ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے میں بھی اس کو ایک نہیں مانا، بلکہ اس میں بھی اپنے بڑوں چھوٹوں کو شامل کر دیا ہے کہ روزیاں فلاں دیتا ہے، کوئی داتا کے نام سے علی حجویری ہے جو روزیاں دیتا ہے، کوئی غوث ہے کائنات کا بڑا جس کو غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا دنیا کا مددگار ہے، کوئی گنج بخش ہے کوئی جو خزانے دیتا ہے، اور طرح طرح کے اس طرح کے اپنے معبود کھڑے کر رکھے ہیں کہ جن کو وہ اپنے مشکل کشا حاجت روا بھی مانتے ہیں، اور جن کو انہوں نے طرح طرح کے نام اور اختیارات دے رکھے ہیں۔ یعنی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر، کائنات کی تدبیر کرنے کے اندر بھی اللہ کو اکیلے نہیں چھوڑا بلکہ اوروں کو اس کے ساتھ شریک کر دیا۔ لیکن سابقہ زمانوں کے مشرک جو ہے وہ کم از کم اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اپنے رب ہونے کی، خالق ہونے کی جو دلیل ہے جس کا وہ اعتراف کرتے تھے اس کو حجت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، فی 6 ایام، 6 دن میں۔ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور سورہ فصلت یا حامیم سجدہ میں بلکہ اس کی مزید تفصیل بھی بیان کی کہ وہ 6 دن میں پیدا کرنے کی تفصیلات کیا ہیں۔ اب وہ دن ہمارے دنیا کے دنوں میں سے ہیں یا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دنوں کا معیار ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ جو تم دن گنتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا ہے، وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے، جس طرح سورۃ سجدہ میں اللہ نے بیان کیا ہے یا سورہ حج میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا وہ دن، وہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دنوں کا معیار ہے ایک دن 1000 سال کے برابر ہونے کا، یا وہ دنیا کے دن ہیں، اللہ نے اس کا بیان نہیں کیا۔ اور اصل تفسیر میں قرآن کریم کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیان ہے،
اس میں اصل قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اسی چیز سے مخاطب کرتا ہے کہ جس کو بندے سمجھتے ہیں، جس کو بندے جانتے ہیں۔ اس لیے اگر کہنے والا کہے کہ اس سے مراد دنیا ہی کے یہ دن ہے تو کوئی بعید نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے ہاں جو سالوں کا جو معیار ہے، دنوں کا جو معیار ہے، جو 1000 سال کا دن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مراد ہے، تو وہ بھی بعید نہیں۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان زمین کو پیدا کیا ہے تو اس وقت کوئی سورج وغیرہ نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے دنوں کا شمار ہوتا ہو۔ علی کل حال وہ 1000 سال کا دن ہو یا ہمارے دنیا کے 24 گھنٹے کا دن ہو، جو بھی کچھ ہو، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی مخلوقات کو، اتنی بڑی کائنات کو 6 دن میں بنا دینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت کی، قدرت کی دلیل ہے۔ اور اگر دنیا کے 6 دن لیا جائے تو اس میں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پہلو سامنے آتا ہے۔ اور یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو خود اپنے بارے میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے لیے بھی، آسمان و زمین مخلوقات کو بنانے کے لیے بھی کن سے کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ یہ 6 دن کی ضرورت کیا تھی؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو 6 دن کی ضرورت نہیں تھی۔ نہ بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو وقت کی ضرورت ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چیزوں کو بنانے، ان چیزوں کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی اس کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بغیر اسباب کے اور بغیر وقتوں کے اس کو پیدا کر دیتا، بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ 6 دن کا جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اس میں انسانوں کو، لوگوں کو ایک طرح کا سبق ہے کہ معاملات کو کرنے کے لیے اور معاملات کو چلانے کے لیے کس قدر ضرورت ہے تدریج کی، اور اس کو آہستہ آہستہ مناسب طریقے سے کرنے کی، تاکہ کام جو ہے ایک صحیح انداز سے ہو۔ تو یہ ہے جو علماء کا جواب دیا گیا ہے کہ 6 دن میں پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ اس میں حکمت جو ہے بندوں کو تعلیم دینا ہے کہ کاموں کو تدریج سے کرنا چاہیے اور طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے کام یعنی کہ صحیح انداز سے ہوں اور صحیح معنوں میں مکمل پائیں۔ تو میں کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا، برقرار ہوا عرش پر، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں کئی بار کہ اللہ تعالیٰ عرش کیا ہے کہ جو کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس پر بلند ہونے کا معنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 6 یا 7 مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے اپنے عرش پر بلند ہونے کا، اور اس لیے اہل ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونے کا، اور ان کے بنیادی بلکہ اہم ترین عقائد میں سے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے جس طرح کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ اور وہ عرش کوئی اللہ تعالیٰ کے صرف کوئی حکومت نام کا نام نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے بعض لوگ اس کی غلط تفسیریں، تعویلیں، تحریفیں بلکہ کرتے ہیں کہ عرش کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے کہ واقعی ہی جو محسوس ہو، جو دیکھی پکڑی جائے، بلکہ عرش کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت، یعنی عرش کی حقیقت کا انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عرش کے بارے میں فرماتا ہے کہ عرش کیا ہے کہ اس کو وہ فرشتے اٹھانے والے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کا عرش جو ہے قیامت کے دن 8 اس کو اٹھائے ہوں گے، 8 فرشتے، یعنی کہ اس کا مطلب کہ عرش جو ہے کوئی مانوی چیز نہیں ہے، ایک حسی چیز ہے۔ اور احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک اور واضح طور پر بیان کیا ہے کہ عرش جو ہے کتنا بڑا ہے، اس کی کیا جسامت ہے، اور بلکہ بعض احادیث میں حتیٰ کہ اس عرش کی تفصیلات یہ بھی آتی ہیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ عرش کوئی صرف کوئی مانوی چیز نہیں ہے کہ صرف اللہ کی حکومت کا نام ہو عرش، بلکہ عرش ایک حسی اور حقیقی ہے، چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس پر عرش پر بلند ہونا جس طرح کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ عرش کے معنی تخت، جس طرح کہ دنیا والے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ تخت کا محتاج ہوتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس عرش کا محتاج نہیں ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر اس کے عرش پر بلند ہوا۔ یدبر الامر، اور عرش پر بلند ہونے کا معنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ بعد بدتیوں کے ہاں یہ سوال کرنا حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ ہاں ان کے ہاں حرام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہ کہ صرف جائز بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ آپ کے پاس ایک لونڈی کو لایا گیا، اس کا مالک اس کو آزاد کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حدیث کے صاف الفاظ۔ لونڈی نے، روایات میں دو چیزیں آتی ہیں، اس نے اشارہ بھی کیا انگلی سے آسمان کی طرف، اور زبان سے بول کر بھی کہا فی السماء، کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یا بدعتیوں کے ہاں جو کفر کا نام دیا جاتا ہے کفر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور عرش کہاں پر ہے؟ عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے اوپر ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، وہ کافر ہے، اور جو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ عرش کہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں عرش کہاں پر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کی تقریر کرنے والوں کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے ہاں کافر کون ہے، کیونکہ ان کے فتووں کے مطابق اللہ تعالیٰ کو عرش پر کہنا، اللہ تعالیٰ کو بلند کہنا کفر ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بلندی پر نہیں کہتا وہ کافر ہے۔ تو خیر ان کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ دونوں میں سے کون کافر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، بلند ہے، کائنات میں سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ جو ہے بلند ہے، اعلیٰ جو ہے عرش ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو تو فردوس کا سوال کرو، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کو چلاتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ اللہ نے کائنات کو بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کر دی۔ اللہ نے کائنات کو بنا کر خود اس کا انتظام اس کا کر رہا ہے، خود اس کی تدبیر کر رہا ہے، اس کے کاموں کو خود چلا رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی ان مشرکوں کا رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو، کائنات کو بنا کر اس کا انتظام اوروں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں کوئی داتا ہے، کوئی روزیاں تقسیم کرنے والا ہے، ان کے ہاں کوئی غوث اعظم ہے کہ جو مشکلوں میں پڑو ہو کی مدد کرتا ہے، ان کے ہاں کوئی دستگیر ہے کہ جو کسی کا مشکل مصیبت کے وقت ہاتھ تھام لیتا ہے۔ معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر خود اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گیا، فارغ ہو کے بیٹھ گیا، معطل ہو گیا نعوذ باللہ، اور سارے کام جو ہے وہ اوروں کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ ان کا فلسفہ ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یدبر الامر، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا بھی ہے اور بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو چلا بھی رہا ہے، اس کی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ پوری کائنات یدبر الامر، امر کے ساتھ جو ال لگا ہے، اس میں تمام کام آ گئے، ہر طرح کے کام، کسی طرح کے بھی کیوں نہ ہو، کسی مخلوق سے متعلقہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو چلا بھی رہا ہے، ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ باقی اللہ نے کائنات کو بنایا بھی ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے۔ بذات خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب دہریوں کا، اللہ کے منکروں کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کیا حجت پیش کی؟ ان کو کہا بھی مجھے ایسی کشتی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کشتی کو کسی نے بنایا نہیں، خود بن گئی، لکڑیاں اکٹھی ہو گئی اور بن گئی، اور پھر وہ کشتی کو چلاتا بھی نہیں ہے، خود ہی سمندر کے ساحل پر لگتی ہے، سامان اس میں لوڈ ہو جاتا ہے، اور پھر خود ہی جدھر سامان جانا ہوتا ہے ادھر چلتی رہتی ہے بغیر کسی کے چلانے کے،
اور پھر خود ہی وہاں پر پہنچ کر سامان اپنا اتار دیتی ہے۔ تو دہریہ کہنے لگے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کشتی کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے کہ خود بن جائے بغیر کسی کے بنانے کے، اور خود ہی چلتی رہے بغیر کسی کے چلانے کے، خود ہی اس کے معاملات سارے ہوتے رہے بغیر کسی کے کرنے کے، ایک کشتی کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے ایسی بات، تو اتنی بڑی کائنات پھر ایسے ہی بن گئی بغیر کسی کے بنانے والے کے؟ یہ جو اتنی منظم انداز سے چل رہی ہے کہ ایسے ہی چل رہی بغیر کسی کے چلانے والے کے؟ تو تم آتے ہیں کہ اسی پر ہمارا مناظرہ ختم ہوتا ہے، اور تم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہو کہ تم جھوٹے ہو، غلط ہو۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو صرف بنایا نہیں بلکہ بنانے کے ساتھ اس کی تدبیر بھی کر رہا ہے، اس کو چلا بھی رہا ہے، وہ خود ہی چلا رہا ہے، اور اس نے کسی اور کے حوالے نہیں کیے ہوئے۔ اور تو اور کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن سے بہتر اور افضل نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں اتنا مقام ملے گا جو آپ کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا فرماتا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، کہ تمہارے پاس معاملات کو چلانے میں سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ یدبر الامر، وہی امر جس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے وہی امر وہاں پر ہے۔ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے پاس معاملات کو چلانے، سنوارنے، تدبیر کرنے کا کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، کسی کو بخشنے، معاف کرنے کا، کسی کو عذاب دینے کا، کسی کو جنت لے جانے، جہنم لے جانے کا کوئی اختیار نہیں۔ یدبر الامر، کہ وہ تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کی، ہر چیز کو بنایا بھی اس نے ہے، اور بنانے کے بعد ہر چیز کو چلا بھی وہی رہا ہے۔ ہاں، یہ ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا مگر اس کے حکم کے بعد، اس کی اجازت کے بعد۔ کائنات کو چلانا تو اور باتیں ہیں، کائنات کی تدبیریں کرنے کے لیے بندوں کو اختیارات ملنا تو اور دور کی باتیں ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں تو یہ حال ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کو بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا تو بہت دور کی بات، بلکہ اللہ کے اختیارات میں سے کسی کا یہ بھی حصہ نہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ کے ہاں کی کوئی سفارش کر سکے، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کو بات کر سکے، اللہ کے کسی فیصلے کو تبدیل کروا دے، کسی کو خیر دلا دے، کسی کو سزا دلا دے۔ ہاں، کسی کو یہ بھی اختیار نہیں ہے قیامت کے دن، بلکہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف ایک سفارش اور شفاعت ہے، کہ جو اللہ کے انبیاء کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ دے گا، لیکن وہ سفارش اور شفاعت بھی جو ہے وہ بھی ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ قل للہ شفاعت جمیعا، کہہ دیجئے کہ تمام شفاعت کا حق، اس کے اختیارات صرف اللہ کو ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کے حکم کے بعد۔ یہاں پر اور آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ، چیلنج کے انداز سے، من ذا الذی، کون ہے کہ جو شفاعت کرنے والا ہو، کو بڑا چھوٹا تمہارے جو بنا رکھے ہیں تم نے بڑے بڑے زور آور، کہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اللہ کا ان کے اوپر بڑا زور چلتا ہے، ذرا لا کر دکھاؤ کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں سفارش بھی کر سکے، شفاعت بھی کر سکے، بات بھی کر سکے اس کے حکم کے بغیر۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات کو جانا نہیں، اللہ کی عظمتوں کو پہچانا نہیں، اللہ کی قدرتوں کو، ملکیتوں کو، اس کے شان و منزلت کو پہچانا نہیں، تو اسی وقت یہ ساری جہالت کی باتیں ہوتی ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتا ہے کہ ان ظالموں نے اللہ کو پہچانا نہیں کہ اللہ کون ہے، اس لیے اللہ کے اختیارات اس سے چھین کر بندوں کے ہاتھ میں دے دیے، بندوں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے اللہ کے اوپر بڑا زور چلتا ہے، اللہ سے جو چاہے منوا لیتے ہیں۔ ہم منوانا تو دور کی بات ہے، زور تو کہاں چلنے ان کے۔ اللہ فرماتا ہے ما من شفیع، ان کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں، اللہ کے ہاں کو بات کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا،
الا من بعد اذنہ، مگر اس کے حکم کے بعد، اس کی اجازت کے بعد۔ اور تو کسی نے کیا بات کرنی ہے؟ جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار، سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کے دن جن کو اللہ نے شفیع کا لقب دیا ہے، اس کو آپ کو اختیار دیا ہے شفیع ہونے کا، لیکن وہ اختیار بھی جب ملے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں۔ قیامت کے دن آپ جب شفاعت کرنا چاہیں گے تو کیا ایسے اٹھ کر بات کر دیں گے، ایسے اٹھ کر شفاعت کا شروع کر دیں گے؟ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے میں دیر تک سجدہ ریز ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو آج بھی مجھ کو اس کا علم نہیں، میں آج بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حمد و ثنا اس کا الہام کرے گا، اور دیر تک سجدہ کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع رأسک، کہ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا واشفع تشفع، کہ مانگو آپ کو آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اچھا، شفاعت کا حق مل گیا، اختیار مل گیا، اب جس کو چاہیں بچا لے، چھڑا لے۔ ہاں، اگر یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے آپ اپنے چچا ابو طالب کو چھڑانے بچانے والے ہوتے، کہ جس نے زندگی بھر آخری لمحے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، لیکن آپ اس کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی قدرتیں، کہ اللہ کے ہاں ما من شفیع، کسی طرح کا کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی۔ ما من شفیع، یہ کسی چیز کا انکار کرنے کا سب سے جو شدید اور سخت انداز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی نفی کرنا۔ ما من، نہیں ہے کوئی بھی، شفیع، کسی طرح کا کوئی سفارشی شفاعت کرنے والا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی ولی، نہ کوئی دوسرا تیسرا، کسی کے وہاں پر شفاعت نہیں چلتی، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، الا باذنہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اجازت دے گا، اجازت دے گا سفارش کرنے کی، شفاعت کرے گا، اور جس کے لیے شفاعت کی اجازت ملے گی اسی کے لیے کرے گا، دوسرے کے لیے نہیں کر سکے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافر و مشرکوں کے لیے شفاعت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ نے صاف فیصلہ کر دیا کہ ان مشرکوں کافروں کے لیے کوئی شفاعت کے، کسی کی شفاعت کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ کوئی کرنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں کوئی جرت نہیں کرے گا کہ ان کی کوئی شفاعت کر سکے، کیونکہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے شرک کا۔ اور اسی لیے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے شفیع بن جائیں، آپ کو پکارتے ہیں، وہ اپنی اس پکار سے ہی آپ کی شفاعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور شرک کرنے والے کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ ہاں، شفاعت کا حق کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے، اس سے مانگا جائے۔ کسی بندے کے پاس نہ اس کا حق ہے کہ وہ شفاعت کرے، اور نہ اس کے پاس اختیار ہے کہ تمہاری شفاعت کر سکے۔ تو بات رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کی تدبیر کرنا، اس میں کوئی دخل اندازی کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کسی کو یہ بھی جرت نہیں کہ اللہ کے اختیارات میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش بھی کر سکے، اللہ کا کوئی فیصلہ بدلوا دے۔ ہاں، اگر زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے تو کیا کر سکتا ہے کہ دعا کر سکتا ہے۔ یہ ہے شفاعت، جو دعا ہے، وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے اس کی مرضی پر ہے، کسی کی قبول کرے، کسی کی نہ کرے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف یہ ہے۔ مشرکوں کو، جاہلوں کو، ہر زمانے کے اس طرح کے لوگوں کو اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، کہ جس کو تم جھٹلاتے پھرتے ہو، جس کا تم انکار کرتے پھرتے ہو، جس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے پھرتے ہو، جس کی تم نافرمانیاں کرتے ہو اور بڑی دلیر ہو کر ڈٹ کر اس کی ضد کرتے ہو، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ کون ہے، وہ کن عظمتوں کا مالک ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ تم جو ایک مکھی کا پر بھی بنانے پر قادر نہیں ہو، تمہارے بڑے مشکل کچھ حاجت روا جن کو تم بنا رکھا ہے، وہ مکھی کا پر بھی بنانے پر قادر نہیں ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کس اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو۔
تو جس اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر بلند ہوا، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ہر کام کو وہی چلاتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی بھی کسی طرح کا کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کے بعد اس کے حکم سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ تو پھر کیا کرنا اس کے ساتھ؟ فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو۔ پہلے سارا کچھ بیان ہوا ہے، دلیلیں، حجتیں، مقدمات، دلیلیں حجتیں پیش کر کے اللہ تعالیٰ اب کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ نتیجہ یہ دیتا ہے کہ جس خالق نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس کا حقیقی مالک ہے، جو ہر چیز کو چلا رہا ہے، ہر چیز کا کائنات کا پورا نظام سنبھالے ہوئے ہے، کسی اور کے حوالے اس نے نہیں کیا ہوا، جس کے ہاں، جس کی عظمت اور شان و شوکت یہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی پر نہیں مار سکتا، کوئی زبان بھی نہیں کھول سکتا اس کے حکم کے بغیر، ہاں پھر حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، جس نے پوری کائنات بسا دی ہے، اور جس نے تم کو ہر طرح کے انعامات تم پر کیے ہیں۔ اب حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں۔ ہاں، یہ دنیا کے لحاظ سے تو ہم کو مثال بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہے، کوئی پانی کا گلاس بھی پلا دے تو تب بھی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ کوئی تھوڑا اور زیادہ کام کر دے، کوئی بڑی خدمت کر دے، کوئی بڑا معاملہ کسی کا حل کر دے تو بڑا اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن رب کائنات کہ جس نے پوری کائنات، پوری دنیا آپ کے لیے بسا دی ہے، اور ہر طرح کی نعمتیں اس نے تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں، اور وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، اور وہی ہر طرح کی روزیاں دینے والا ہے، اس کو چھوڑ کر جب بندہ اوروں کے سامنے جا کے گرتا ہے، اس سے ہٹ کر جب اوروں سے مانگتا ہے، تو یہ ہے جو کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، کہ جس جرم کے اللہ کے ہاں معافی نہیں، جو شرک کا جرم۔ تو اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہ کھلانے والا، پلانے والا، ہر طرح کی نعمتیں دینے والا وہ ہو اور پھر تم کام کسی اور کے کرو۔ کوئی آدمی سابقہ زمانوں میں غلام ہوتے تھے، اور آج بھی غلام تو نہیں لیکن نوکر خادم ہوتے ہیں، کہ کسی کو اپنے پاس نوکر خادم رکھتا ہے، یا سابقہ زمانوں کے غلاموں کی طرح کسی کو غلام کے طور پر خریدتا ہے، اس کے رہنے سہنے کے انتظامات کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کی ہر طرح کی ضروریات اس کو مہیا کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں ایک یعنی کہ امپلائی ہونے کے طور پر اس کو جاب دیتا ہے، اس کو سیلری دیتا ہے، اس کے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے، اور پھر وہ اس کا کام نہ کرے، اگڑے اس کے سامنے کہ میں نہیں کرتا۔ ہاں، یہ پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نوکر ہے اور پھر نخرہ بھی ساتھ، یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ کام اس کی کرنے کی بجائے اوروں کے جا کے کام کرتا پھرے۔ ہاں، کس کو یہ برداشت ہوتا ہے؟ صرف ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارا نوکر خادم جس کو ہم سیلری دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم سہولتیں مہیا کر رہے ہیں، صرف زندگی کی چند سہولتیں، اور وہ بھی ظاہری چیزیں، صرف اس کی موت و حیات کے ہم مالک نہیں ہوتے، اس کی صحت مرض کی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہوتے، اور طرح طرح کی بے شمار چیزیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، ہم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف ظاہراً اس کو کھانے پینے کی، اس کی زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کی حد تک ہم اس کو چیزیں دے کر سمجھتے ہیں کہ اب میرا اس کے اوپر حق قائم ہو گیا، اب یہ میرا ہے، میرے کام کرے گا۔ اوروں کے جب کام کرتا ہے وہ، تو پھر بندہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ رب کائنات جس نے کائنات بنائی ہے، پیدا کی ہے ہر چیز، اس کو چلا رہا ہے، ہر طرح کی روزیاں مہیا کر رہا ہے، پھر حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کو سجدے ہوں، اسی سے فریادیں ہوں، اسی سے ہر طرح کے نفع نقصانات کی امیدیں ہوں، اسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانا جائے۔ پھر اس سے ہٹ کر کسی اور کو داتا بنانا، کسی کو غوث اعظم بنا دینا، کسی کو دستگیر اور گنج بخش کے نام دے دینا، بھائیو یہی سب سے بڑا کائنات کا جرم ہے کہ جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے۔
ماتا اللہ تعالیٰ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم کو عقل نہیں آتی، کوئی نصیحت نہیں پاتے کہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، اللہ کی ساری نعمتیں کھانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی انعامات لینے کے باوجود پھر بھی تم اوروں کے گاتے ہو، اوروں کے نام لیتے ہو، ان کے دم بھرتے ہو، کہاں کی تمہاری عقل؟ کیا تم کو نصیحت نہیں آتی، کوئی تم کو عقل نہیں آتی کہ کیا کرتے ہو تم؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اور بات صرف یہ نہیں کہ اس کا کھایا اور اوروں کا گایا، بات صرف یہ نہیں کہ اس کی نعمتیں اڑا کر استعمال کر کے جو ہے اس کے خلاف اکڑ گئے، اس کی نافرمانیاں کی، بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی، بات ابھی آگے چلتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اب بات صرف اس دنیا کی حد تک نہیں ہے، اس کے آگے بھی کچھ ہے، اس کے آگے بھی کچھ جہان ہے، وہاں پر تم کو لوٹنا ہے، الیہ اسی کی طرف، اور الیہ کا لفظ گرامر کے اعتبار سے اصل میں بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو پہلے لانے کا مقصد کیا ہے؟ خاص کرنا کہ تم کو اس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بھی معاملات اللہ کے ساتھ ہونے والے ہیں، قیامت کے حساب کتاب بھی، اس دن کے فیصلے بھی اللہ ہی نے کرنے ہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں، نہ کسی پیر کی طرف، نہ کسی مرشد کی طرف، نہ کسی مشکل کشا حاجت روا جو بنا رکھے ان کی طرف، بلکہ اس اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ الیہ، صرف اسی کی طرف تم کو مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً، سبھی کے سبھی کا، کوئی ایک بھی کہیں بھاگ کر فرار ہو کر کہیں آس پاس جانے کوئی جگہ نہیں ہوگی، تو تم سبھی کا اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقاً، یہ لوٹنے کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ بھی فرماتا، اللہ کا یہ بھی فرما دینا کافی تھا کہ تم سبھی کو اس کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو سچا ہو؟ اللہ کے لیے وہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو مزید یقین دلانے کے لیے کافروں کو، منکروں کو، جاہلوں کو، اللہ سے منہ پھیرے ہوئوں کو، ان کو مزید جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے، مزید توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس طرح کے الفاظ مزید لاتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، تاکیدیں کرتا ہے، تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے، اپنی غفلت سے نکل آئیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم سبھی کا لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ تو بات پتہ چلا کہ صرف دنیا پر بات ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی کوئی دوسرا جہان ہے، کوئی قیامت ہے، مرنے کے بعد پھر کھڑا ہونے کا کوئی ایک دوسرا معاملہ ہے۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، حق ہے کہ جس کو ہر قیمت ہو کے رہنا ہے۔ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہاں پر پھر وہ بات لوٹا دی جو پہلے کی تھی، کہ کافر مشرک کہتے رہتے ہیں کہ مار کے آج مٹی بن گیا، اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب مٹی ہڈیاں بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر سے دوبارہ ہم کھڑے ہوں گے۔ ہر زمانے کے کافر، ہر زمانے کے بے ایمان اس طرح کے فلسفے جھاڑتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر سے اپنی قدرت کا بیان کرتا ہے۔ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے۔ یبدأ، ابتدا کرتا ہے، الخلق، کسی چیز کی پیدائش میں، کسی کو پیدا کرنے میں، یعنی ابتدائی طور پر وہ پیدا کرتا ہے ہر چیز کو، ثم يعيده، پھر اس کو دوبارہ، یعنی کہ مرنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد پھر سے اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ الفاظ وہاں پر دہرائے کہ وہی ذات ہے جو پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے کسی چیز کی پیدائش کی، پھر اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے، اور دوبارہ لوٹانا اس کے لیے کیا ہے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ لوٹانا اس کے لیے اور بھی آسان ہے۔ ہاں، چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے سوچ و فکر، اس کے لیے پلان، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، اور طرح طرح کے تجربات سے گزر کر پھر کہیں وہ چیز کام کے قابل ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار بھی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ پہلی بار پیدا کرتے ہوئے کن کہتا اور ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دنیا کے فلسفوں کے مطابق، یا دنیا کے معاملات کے حوالے سے جس طرح ہم جانتے ہیں کہ چیزوں کو پہلی بار بنانا، پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، بنی ہوئی چیز
ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ بھی ہو جائے، تب بھی اس کو بنانے کا پورا تصور قائم ہوتا ہے، اس کی ساری پلاننگ موجود ہوتی ہے، صرف مٹیریل لانا ہوتا ہے، دوبارہ اس کو بنا لیا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ٹوٹی پھوٹی چیز کو دوبارہ بنانا آسان ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے تم کو عدم سے پیدا کر دیا جبکہ تمہارا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ ماتا کہ انسان کے اوپر ایسا وقت گزرا ہے کہ جب اس کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، اس کا کوئی ذکر نہ تھا، کائنات میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا کہ انسان کوئی چیز ہے۔ جس اللہ نے تم کو اس عدم سے پیدا کر دیا ہے، وہ اللہ تم کو پیدا کرنے کے بعد، مرنے کے بعد پھر تم کو لوٹانے پر بھی قادر ہے، اور یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے۔ اگرچہ پہلا بھی کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ہوا احوان علیہ، یہ ہمارے لحاظ سے کہا گیا کہ جس طرح تم ٹوٹی چیز کو بنانا سمجھتے ہو کہ آسان ہے پہلی بار ایجاد کرنے کے بجائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ فرمایا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اگر تم کو شک ہو کہ کیسے لوٹیں گے مٹی بننے کے بعد، اللہ ماتا کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کر دیا ہے وہ تم کو دوبارہ بھی لوٹا لے گا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اب کیوں لوٹانا ہے دوبارہ؟ قیامت کا مقصد کیا ہے؟ قیامت کیوں قائم کی جائے گی؟ کیا یہ دنیا کافی نہیں ہے؟ یہ جہان کافی نہیں ہے؟ اللہ ماتا ہے قیامت کا مقصد کیا ہے؟ قیامت کیوں قائم کی جائے گی؟ آخرت کا جہان کیوں ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ قیامت قائم کرنے کا آخرت کی یعنی کہ آخرت کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ بدلہ ہے، جزا سزا ہے، وہ مکافات عمل ہے جو دنیا میں کر چکے ہیں۔ اور دنیا کیا ہے؟ دار امتحان ہے، عمل کی جگہ ہے، اور انسان بلکہ ہر مخلوق جو کر رہی ہے اس کا ہر چیز ریکارڈ اس کا تیار ہو رہا ہے، اور خصوصاً انسان اور جن جو کہ مکلف ہیں۔ لیکن آخرت میں پھر اس کا بدلہ ہے۔ ہاں بعض اوقات چھوٹے موٹے بدلے دنیا کے اندر مل جاتے ہیں، ظالم کو کسی طرح سے اس کے ظلم کی کوئی سزا مل گئی، کسی نیکی خیر کرنے والے کو اس کی نیکی کا صلہ، اس کا کسی لحاظ سے کوئی اجر صلہ مل گیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی بڑھا دی، عزت شہرت ہوگی اس کی، اس طرح کی چیز اس کو مل گئی۔ لیکن یہ صرف معمولی سی چیزیں ہیں، انعام ہو تب بھی، سزا ہو تب بھی، جزا ہو تب بھی، یہ صرف معمولی سی چیزیں ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی جزا سزا کا سلسلہ نہیں ہے۔ اصل جزا سزا کا سلسلہ ہے وہ یوم الدین، مالک یوم الدین جو ہم کہتے ہیں، وہ دن ہے کہ جو جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ اصل وہ دن ہے کہ جہاں پر حقیقی معنوں میں جزا اور سزا ہوگی۔ اگر دنیا میں کسی بڑے خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کوئی انعامات دے دیتا ہے، فتح نصرت دے دیتا ہے، تو یہ صرف معمولی سی چیزیں ہیں، اصل جزا نہیں ہے۔ اصل جزا ان کی آخرت میں ہے۔ اسی مایا کے لیے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، سچے عقیدے والے ہیں، ایسا ایمان جس میں شرک کی ملاوٹیں غلاظتیں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شرک سے پاک ہو۔ جس ایمان کے اندر کوئی شرک کی ملاوٹیں آ جاتی وہ اللہ کے ہاں ایمان نہیں بلکہ کفر ہے۔ تو مایا کہ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے، جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے۔ اور خالی ایمان کلمہ پڑھنے کا دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عمل ہے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ عمل بھی کیے، اور وہ بھی صالحات نیک کہ جو اللہ کے لیے خالص اور آپ کی سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دے تاکہ بالقسط، انصاف سے۔ انصاف سے مراد یعنی ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ضائع نہ ہو جائے، معمولی سی معمولی نیکی بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ان کو دے کے رہے گا۔ ایسے تو انصاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر 5 روپے کی کام کیا ہے تو 5 روپے ہی ملے، تو اللہ تعالیٰ اس انصاف کی بات نہیں کر رہا۔ اس انصاف کی بات کر رہا ہے کہ جہاں پر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع برباد نہ ہو جائے، ہر چیز کا اجر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ اس اجر کو کئی گنا بڑھا کر دینے والا ہے۔ تو قسط سے مراد یہاں پر انصاف سے مراد وہ انصاف کہ جس میں کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے پائے، بلکہ اس حق کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دے۔ ہاں یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے، ان کو ان کا اجر ملے، ان کی جزا ملے۔ اور دوسروں کے لیے کیا ہے؟ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو ہوگا کھولتا پانی، گرم ترین پانی۔ حمیم، شراب مانی پینے کی چیز، حمیم جو بہت زیادہ گرم ہو۔
وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ ہاں، کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہے گا ہم تو فارغ ہو گئے کہ ہم تو کافر نہیں ہیں، لیکن ہم بار بار ان چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف دعووں کو نہیں سنتا، اللہ صرف ناموں کو نہیں دیکھتا، صرف لیبل نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا لیبل لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے کہ نام تو مسلمانوں والا رکھا ہے، لیبل تو اسلام کا لگایا ہوا ہے، دعوت تو ایمان کا ہے، لیکن اس دعوے کے پیچھے حقیقتیں کیا ہیں؟ کیا واقعی سچا عقیدہ ہے؟ کیا واقعی قرآن و سنت کی اتباع ہے؟ کیا واقعی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر سر جھکانا ہے؟ اگر تو یہ ہے تو واقعی ایمان ہے کہ جس کا پہلا اللہ نے پہلے ذکر کر دیا کہ ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے بدلہ ہے بہت بڑا۔ اور اگر معاملہ دوسرا ہے کہ دعوے ضرور ہیں، باتیں ضرور ہیں، لیکن انکار ہے، کفر ہے، ٹھکرانا ہے، جھٹلانا ہے، ضد بازی ہے کہ ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم اللہ ہوتے ہیں، حدیث صحیح ہوگی لیکن نہیں مانتے، آیت اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گی لیکن نہیں مانیں گے، یہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرنے والے کافر ہیں، لہم شراب من حمیم، نہ سمجھا کہ کافر کو ہندو سے کیا ہے صرف، بلکہ کافر طرح طرح کے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، قرآن کی آیت اور صحیح حدیث اس کو مل جائے، اور پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور کہے کہ ہم فلاں اللہ ہوتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہاں وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کون ہے۔ تو میں کہ ان کافروں کے لیے کیا ہے؟ شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو ہوگا بہت گرم ترین، وہ حمیم پانی ہے یا کیا ہے؟ ہاں ویسے تو پانی کو کہتے ہیں، لیکن حمیم کا لفظ گرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہنمیوں کے لیے پیپ اور لہو کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے بعض آیات میں، دوسری آیتوں میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یطوفون بینہ وبین حمیم آن، کہ ان کے لیے جہنم ہوگی جس جہنم میں وہ گھومے پھرے، یعنی کہ ان کو چکر لگائے جائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی ان کو پلائے جائیں گے۔ وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، سورہ محمد میں فرمایا کہ ان کو ایسا کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ جس پانی سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ تو یہ ہے ان کے لیے پینے کو۔ وعذاب علیم، صرف یہی بات نہیں بلکہ دردناک عذاب بھی طرح طرح کے۔ کس وجہ سے؟ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو ٹھکرانے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، ہاں یہ جرم ہے ان کا، جس وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیتیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، یدبر الامر، تمام کاموں کو چلاتا، اس کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی بھی کسی طرح کا سفارشی مگر اس کے حکم کے بعد، اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پاتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سبھی کا اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعید، وہی ابتدا کرتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کی، پھر اس کو لوٹاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کیوں دوبارہ پیدا کرتا ہے؟ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو انصاف سے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا پانی ہوگا۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔